صدر اور شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح صدر کی کیا نشانیاں ہیں؟ جناب موسیٰ نے پروردگار سے تبلیغ کے لیے کون کون سی چیزیں مانگی تھی؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ نورانی بزم صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن دوست ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، 123 آیتوں کی مکمل تفسیر کو ہم نے سن لیا ہے۔ آج 124 اور 125ویں آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ 124 نمبر آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ اور جس وقت ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جیسی کہ خدا کے پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ کہہ دو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں اور کس کے پاس قرار دے۔ وہ لوگ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں وہ بہت جلد اپنے مکر اور فریب اور چال بازی کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے بارگاہ خداوندی میں ذلیل ہوں گے اور سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس کے اندر دو اہم نکات بھی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آیت کی شان نزول میں بیان ہوا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو کہ کفار کے لیے ایک ماسٹر مائنڈ تھا، وہ کہتا تھا کیونکہ میری عمر اور دولت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے، اس لیے مجھ پر بھی وہی ہونی چاہیے۔ ایسی ہی باتیں ابو جہل سے بھی نقل ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر میں مارے جانے والے بعض کافر سرداروں کے بارے میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ ناظرین، ان دو نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، سردار لوگ اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبے ہونے اور خود کو بڑا تصور کرنے کی وجہ سے تکبر کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، کسی شخص میں موجود اہلیت و صلاحیت اور بزرگی کا علم پروردگار کے پاس ہے اور یہی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کیے جانے کا معیار ہے۔ نمبر 3، حق کے مقابلے میں تکبر اختیار کرنا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 124 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب 125 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ خدا جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس شخص کو اس کے برے اعمال کی وجہ سے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو ایمان قبول کرنے کے لیے اس طرح تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چل رہا ہے۔ اسی طرح خدا کفر کی پلیدی ایسے افراد کے لیے قرار دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 125 کی ترجمہ اور تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ شرح صدر کی چند علامتیں ہیں۔ پہلی علامت آخرت کے بارے میں فکر مندی، دوسری علامت دھوکہ دینے والی دنیا سے دوری، اور تیسری علامت فرصت کو کھونے سے پہلے اپنی موت کے لیے تیاری کرنا۔ تفسیر المیزان۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام ماہ رمضان کی 27ویں شب میں دعا کرتے ہوئے اس مطلب کو بیان فرماتے ہیں۔ مفاتیح الجنان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و ضلالت سے مراد یہ ہے کہ اہل افراد کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور نااہل افراد کے لیے ہدایت کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ صدر سے مراد روح اور دل ہے۔ شرح صدر سے مراد عقل اور فکر کی سمتوں میں اضافہ اور حق و ہدایت کو قبول کرنے کے لیے روح کی بلند پروازی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ہوا و ہوس کو دل سے نکال دے۔ جس کا سینہ کشادہ نہ ہو وہ ہمیشہ اپنے ہی خول میں بند رہتا ہے اور کبھی باہر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہیں مر جاتا ہے۔ شرح صدر کا نتیجہ نرم دل ہونا، حق کو قبول کرنا اور نورانیت و بصیرت والا ہونا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے علمی معجزات میں سے ایک ہے۔ اس آیت میں آسمان کی طرف جانے والے کے لیے پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو شخص حق کو قبول نہ کرے اس کی روح تنگ ہو جائے گی اور اس کی ظرفیت کم ہو جائے گی، بالکل اس شخص کی طرح جو آسمان کی طرف جانا چاہے تو وہاں آکسیجن نہ ہونے کی بنا پر اس کا سینہ بھاری ہونے لگے گا اور سانسیں گھٹنے لگیں گی۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا، شرح صدر کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو جائے، وعدہ الہی سے پرجوش ہو اور اس پر اطمینان رکھتا ہو، جبکہ سینے کی تنگی کی علامت یہ ہے کہ وہ شک و تردید میں مبتلا ہو اور دل میں اضطراب کی کیفیت رکھتا ہو۔ تفسیر کنز الدقائق۔ یہ سنت الہی میں سے ہے کہ وہ پاک دل اور حق کو قبول کرنے والے افراد کے لیے شرح صدر فرما دے اور ضدی اور ہر دھرم اور ایمان سے فراری لوگوں سے توفیقات کو سلب کر لے اور انہیں پلیدیوں میں گرفتار کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ پر مامور کیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پہلی درخواست میں عرض کیا، رب اشرح لی صدری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا کے شرح صدر عطا فرما دیا، الم نشرح لک صدرک۔ ناظرین، اس آیت کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، حق کو قبول کرنے کے لیے ظرفیت اور اندرونی آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، شرح صدر کا ہونا خدا کی عنایت ہے۔ نمبر 3، فطرت اور عقل کے دائرے سے نکل جانا باعث بنتا ہے کہ انسان کا سینہ تنگ ہو جائے، اس کی روح اضطراب کا شکار ہو جائے اور اس کی سانس گھٹنے لگے۔ نمبر 4، منحرف لوگ چاہے خود کو آرام اور آسائش میں رکھنے کی کوشش کریں لیکن حقیقت میں وہ سینے کی تنگی اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کم ہمتی اور کم ظرفی ایک طرح سے روحی رجس اور ناپاکی ہے۔ نمبر 6، جو کوئی حق کو قبول نہ کرے، اس پر ایمان نہ لائے، ایسا شخص رفتہ رفتہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ صدر سے مراد روح اور دل ہے اور شرح صدر سے مراد عقل اور فکر میں اضافہ ہونا ہے۔ اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے شرح صدر کی دعا مانگی تھی۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔